حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر سے ملاقات کے لیے گئے. وہاں ایک رجسٹر پڑا تھا، اس پہ کچھ نام لکھے تھے. ایک جگہ پہ معاون کا نام اور دوسری طرف جس کی خدمت تھی اس کا نام. ایک جگہ بیوہ کا نام دیکھا لیکن خدمت گزار کا نام نہیں تھا. تو حضرت عمر فرماتے وہاں میں نے اپنا نام لکھ دیا کہ اس کی خدمت میرے کندھوں پہ. فرماتے میں اگلے دن جا کے دستک دی تو اس خاتون نے کہا کہ جزاک اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک صاحب آ کے یہ سارے کام کر کے چلے جاتے ہیں. حضرت عمر فرماتے میں دوسرے دن پھر گیا، میں نے کہا میں حاضر. اس نے کہا میں نے کل بھی گزارش کی تھی، آنے والا ذمہ دار ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی بخوبی سر انجام دیتا ہے. حضرت عمر فرماتے میں نے پوچھ لیا وہ کون ہے؟ اس خاتون نے کہا میں نہیں جانتی. وہ آتے ہیں دستک دیتے ہیں، میں پردے میں چلی جاتی ہوں، وہ گھر کے برتن دھوتے ہیں، مشکیزیں بھرتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ ہے کون. فرماتے تھوڑا سا اور جلدی گیا اور ایسے زاویے میں کھڑا ہوا جہاں سے آنے والا آسانی سے دکھائی دے. فرماتے ایک شخص آیا تو دور تھا تو میں نے آواز دے کے کہا کون ہو آپ؟ تو آواز آئی امیر المومنین. آگے بڑھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے. آپ نے عرض کیا حضور والا جوتے ہے نہیں یا ارادہ تن نہیں پہنے؟ تو آپ فرماتے ارادہ تن نہیں پہنے، یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے. اور جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ کہیں میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے. طبیعت کی حساسیت دیکھیے گا بھائی. بغور ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں قدموں کی جوتوں کی آہٹ کیا کتنی ہوگی. ہم تو ڈھول پیٹتے، ہم تو ڈرم پیٹتے ہیں. ہے ہمسائے کو جرت کے کہے کہ تھوڑی سی آواز کم کرو؟ اور جو رد عمل آتا ہے وہ آپ لوگوں کے بھی سامنے ہے. پھر شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑا جاتا ہے، آوازیں کسی جاتی ہیں. دوسرا پہلو سنیے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں آئے جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا. اور ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ نیکی وہ ہوتی ہے جو دکھائی دے، صرف دکھائی نہ دے، اس کا شور بھی سنائی دے. ہمارے ہاں نیکی کا تصور یہ ہے بھائی جان، ہم کہتے ہیں کچھ گمنام نیکیاں کیا کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہ ہو. اور اگر ایسی نیکیاں کو آپ کے پاس کچھ 100 نیکی ہوگی نا، اور یہ 100 نیکی جنازے میں آ گئی اور جنازے میں شور مچایا آ کے یہ کھانا کھلاتا تھا، یہ لباس پہناتا تھا، یہ راشن دیتا تھا، تو بھائی جان اس دن مول پڑ جائے گا. عزت نفس کا خیال ضرور رکھیے گا. میں صادق آباد ایک جگہ حاضر ہوا، یہ بالکل پنجاب کا آخری شہر ہے. تو ہمارا جو میزبان تھا وہ اس شہر کا سردار تھا. تو اس نے کہا کہ میرے دسترخوان پہ روزانہ لوگ یہاں 200-300-400 کھانا کھاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے ایک دن میں صرف یہ دیکھنے گیا کہ میرے ملازم ان کی خدمت اچھی کر رہے ہیں کہ نہیں. تو کہتا ہے جب میں وہاں گیا تو ان صفوں میں میرا ایک کلاس فیلو بھی بیٹھا تھا. اور اس نے کہا جب اس نے میری طرف دیکھا تو نظریں جھکا لی. یقیناً زمانہ یاد آیا ہوگا، کبھی ایک پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، میں آج غربت کی لکیر پہ اور اس کی معیشت آسمان کو چھو رہی ہے. اچھا جب اس نے یہ بات مجھے کہی نا کہ میں وہاں گیا تو اس نے میری طرف دیکھا اور نظریں جھکا لی، تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے. مجھے موقع ملا، میں نے کہا سردار جی کچھ دسترخوان ایسے بھی بچھاؤ جہاں یہ لوگ آ کر نہیں بیٹھتے. کچھ نیکیاں تو گمنام کرو یار، جس میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پتہ ہو. تو کھانا کھلانے سے رزق بڑھتا ہے، لیکن آج کھانا ہم اسے ہی کھلاتے ہیں جو ہمیں کھلائے. کھانا تو بھوکوں کو کھلانا چاہیے نا، اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے. ترغیب تذلیل میں ضرور فرق رکھنا چاہیے. تیسرا وظیفہ جس سے رزق بڑھتا ہے، صوفیاء نے لکھا ہے جو اپنی بہنوں کی خدمت کرتے ہیں نا، جو اپنی بہنوں کی جھولیاں بھرتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں کبھی بھی بے برکتی نہیں آنے دیتا. تو میرے نبی نے آ کے بہن کو عزت عطا فرمائی. اس معاشرے میں بیوی کی بھی کوئی عزت نہیں تھی، پاؤں کا جوتا خیال کرتے تھے. یہ ہمسایہ ملک ہندوستان، آپ اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو. شوہر دنیا سے گیا ہے تو وہ کہتے اس آگ میں چھلانگ لگا جس آگ میں یہ جل رہا ہے. شراب پلاتے، جذبات دیتے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اس کو بند کمرے میں ڈال دیتے، اس کی جھولی میں مینگنیاں ڈال دیتے، سر کے بال اتار دیتے. وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی تھی. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے عورت کو عزت عطا فرمائی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی ہیں، فرمایا اس میں سے کچھ بچا لینا. انہوں نے بچا لیا. حضور فرماتے اب یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کیا حضور یہاں ہونٹ رکھ کے میرے محمد وہی لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. حضور نے عورت کو آ کے عزت عطا فرمائی.
یار میرے کریم آقا کے جو تربیت یافتہ لوگ تھے، آپ ان کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیے گا، جنہوں نے حضور سے دین سیکھا، انہوں نے گھر میں کس طرح وہ جنت والا ماحول بنایا تھا۔ آئیے میں اس پہ ایک بڑی خوبصورت بات اور سیکھنے والی بات، اگر یہ پلے بات مان لے تو ہمارا گھر جنت کا منظر پیش کرے گا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ کا بیان میں نے پڑھا، آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر گئی، یہ 6 خوبیاں شوہر میں ہو تو گھر خوبصورت لگے گا۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت آتے مسکراتے ہیں، میرے شوہر کی اچھی عادت جاتے مسکراتے ہیں، آتے بھی مسکراتے جاتے بھی مسکراتے۔ ہم باہر اچھے ہوتے ہیں، گھر اچھے نہیں ہوتے، معذرت سے کہوں گا۔ تیسری اچھی عادت آپ فرماتی ہیں میرا شوہر خرچ دینے میں بخل نہیں کرتا۔ دیکھو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا، یہ بڑا بے تکلف رشتہ ہے۔ شوہر سے بیوی خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی، اور شوہر نے اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے۔ لیکن جب یہ ہم کسی اور کے کندھوں پہ ڈیوٹی لگاتے ہیں نا، میں معذرت سے کہوں گا، بصیغہ غیب بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی بے ادبی نہیں، گھر میں تناؤ اور آپس میں جو نا وہ ایک بڑی عجیب سی فضا قائم ہوتی ہے۔ یہ شوہر کا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خدمت کرے، باقی جو اس کے ذمے جس کے حقوق ہیں وہ پورے کرے۔ آپ فرماتی چوتھی خوبی، آپ فرماتی کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ توجہ نہیں دلانی پڑی حضرت صاحب، خیال کرو 6 مہینے ہو گئے نے۔ اور 5ویں اچھی عادت آپ فرماتی ہیں کہ یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ میں اگر ان کا کوئی کام کرتی ہوں نا تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ وہ ایک پیر صاحب تھے، مرید کے گھر گئے، کھانا پیش کیا گیا، کھانا اچھا بنا تھا۔ انہوں نے کہا ذرا اپنی بیوی کو بلاؤ ذرا، کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا ہے۔ تو وہ رونے لگی۔ پیر صاحب نے کہا تو نے تو بیٹا شرمندہ کر دیا ہے۔ کہا رونا آپ پہ نہیں آیا، رونا اس درویش پہ آیا ہے، آپ کے مرید پہ آیا ہے۔ اس کے نکاح میں مجھے 30 سال ہو گئے، اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا ہے۔ بھائی یہ انسانی فطرت ہے، وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا گھر تشریف لائے، اہل خانہ سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کیا حضور روٹی اور سرکہ ہے، سالن نہیں ہے۔ حضور سرکے سے روٹی کھا کے کیا فرماتے؟ واہ واہ، سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے، سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنتا ہے، کبھی کبھی کھانے میں نمک مرچ کا مسئلہ آتا ہے، تو رویے دیکھنے والے پہلے تو گھور کے دیکھتے، پھر برتن اٹھا کے دیوار سے مارتے، اور آواز کیا آتی؟ تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا؟ معذرت سے بھائی ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا، یہ کوئی رویے ہیں؟ 6ٹھی اچھی عادت اور بہت بڑی خوبی سنیے گا، اس ایک بات پہ عمل کرو، گھر جو نا وہ طلاق کی ریشو کم ہو جائے گی۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے، اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے نا، تکرار ہو جائے، تو یہ مجھے بہت جلد معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ 6 مہینے لو آ یہ عقل ٹکانے آئے، یہ 6 ماہ کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے ہمیں اچھا لگے گا؟ اور یہ 6 ماہ کیا ہوتے ہیں؟ وہاں کھانا نہیں ملے گا، وہاں رہنے کو چارپائی نہیں ملے گی۔ بھائی ہمارے گھروں سے اچھا کھاتی ہوں گی، لیکن یہ 6 ماہ ہم اس لیے لگواتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس کی 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں۔ ظاہر ہے شریکہ برادری جو ہمارے ہاں یہاں ہوتا ہے، وہ پوچھتے ہیں لے تک گئی کیوں نہیں، خیرتے ہے، لوگ تو چسکے بھی لیتے ہیں نا، تو وہ سمجھتے کہ یہ اب یہاں مجبور ہوں گے تو اس کو جیسے بھی ہوا واپس بھیجیں گے۔ تو اچھا شوہر وہ ہے جس میں یہ 6 خوبیاں ہیں۔ تو میرے نبی نے آ کے عورت کو عزت عطا فرمائی۔ اس معاشرے میں ماں کی بھی کوئی توقیر نہیں تھی، ماں ترکے میں بٹ رہی تھی، ماں منڈیوں میں بک رہی تھی۔ عکاس کی منڈی میں 3 بیٹوں نے اپنی سگی ماں کو 900 درہم میں فروخت کر دیا۔ یہ ماں کے ساتھ سلوک تھا۔ اسلام سے پہلے باپ کے ساتھ کیا سلوک تھا سنیے گا۔ ایک بہت بڑا فلسفی اپنے باپ کو زد و کوب کر رہا تھا۔ سوال کیا گیا اس کا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا یہ اسی لائق اس کو مارا جائے، میں عالم بالا میں تھا، اس نے مجھے عالم اسفل میں دھکیلا، اسی لائق ہے کہ اس کو مارا جائے۔ یہ اسلام سے پہلے رویے ہے۔ ابو علا مورہ بہت بڑا دانشور مرنے لگا تو کسی نے کہا جب تو مر جائے تو ہم تیری قبر کے کتبے پر کیا لکھیں؟ اس نے کہا لکھنا میری قبر کے کتبے پر یہ وہ ہے جس کو اس کے والدین نے جنم دیا، لیکن یہ غلطی اس نے نہیں کی، شادی نہیں کی تھی نا اس نے، بیوی بچے نہیں تھے، وہ مجرم والدین کو ٹھہراتے تھے۔ تو میرے نبی نے باپ کا وقار بلند کیا، فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اور ماں ترکے میں بٹ رہی تھی، ماں منڈیوں میں بک رہی تھی، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا، اور عملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ادب کر کے دکھایا۔ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں،
حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور کو اپنی ماں یاد آ گئی۔ بھائی جان، جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، خوشحالی آئی تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کاش آج میرے ماں باپ ہوتے اور میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے۔ میں اور آپ اپنا ماضی پلٹ کے دیکھیں تو خود کو غربت کی لکیر پہ دیکھتے، ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا ہی نہیں تھا۔ بھائی جان اچار سے روٹی کھاتے تھے، گنڈے سے کھا لیتے تھے، لسی میں نمک مرچ ڈال کے اس سے روٹی کھا لیتے تھے۔ وہ کسی نے فقیر سے پوچھا نا بابا جی سارنا مزیدار چیز کیڑی ہوتی ہے، انہوں نے کہا پوکھ ہوندی ہے۔ زمانہ تو یاد آتا ہے نا بھائی، اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں، انسان آرزو کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے۔ حضور کی والدہ کب بچھڑی؟ ماں یاد آئی بھائی۔ حضور کی والدہ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی، ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے رک گئی۔ آپ کو بخار نے آ گھیر لی اور آپ جان گئی کہ یہ بخار جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو بحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو پاس بلایا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی، دو ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ ام ایمن کہتی جب میں پہاڑ سے نیچے آئی نا تو پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے۔ فرماتی میں پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ آج حضور مصلی پہ کھڑے ہیں، ماں کی یاد آئی، صحابہ کو کلام کیا، فرمایا کاش میری ماں ہوتی۔ فرمایا صحابہ میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورۃ فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا، میری والدہ کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، وہ مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی ابنی محمد، بیٹے محمد میری بات سنو۔ حضور فرماتے نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا۔ ماں کو عزت دی، بہن کو، بیٹی کو۔ اس معاشرے میں غلاموں کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ دھوپ سے چھاؤں میں جوتا اگر غلام رکھتا ہے تو کوڑے لگتے ہیں، سرکش ہو گیا، اجازت کیوں نہیں لی؟ اور میرے نبی نے آ کے غلاموں کو عزت دی۔ معراج کی خلوتوں سے حضور واپس تشریف لائے، بلال کو قریب کیا، فرمایا بلال کون سا ایسا عمل کرتے ہو، میں نے جنت کی ڈیوڑی میں تیرے قدموں کی آواز کو سنا ہے۔ بلال زمین سے اٹھ کے عرش پہ نہیں پہنچ گیا، یار اس ایک جملے نے غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی۔ یہ وہی بلال جب حضرت عمر سے ملنے گئے جو 23 لاکھ مربع میل کے حاکم ہے، اٹھ کے استقبال کیا، کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کے فرمایا اوروں کا غلام ہوگا، ہمارا تو آقا لگتا ہے۔ غلاموں کو عزت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اس معاشرے میں یتیموں کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ منحوس کہتے تھے۔ کسی کا باپ بچھڑ گیا، چچا منہ نہیں لگاتا تھا، کوئی رشتہ دار قریب نہیں آنے دیتا تھا، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یتیموں کو عزت عطا فرمائی۔ عید کا دن اور میرے نبی عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، سر راہ کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے۔ کیا دیکھا کہ ایک جانب بچہ ہے جس کے تن پہ پیرہن پھٹا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضور گزرے کے قدم رک گئے اور فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا، عرض کرتا ہے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے، شہید ہو گئے، میں یتیم ہو گیا، والدہ بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کیا، ستیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ میرے نبی فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی تیرے چچا لگے، حسن حسین تیرے بھائی لگے؟ وہ بچہ کہتا ہے یہ رشتے میرے؟ فرمایا ہاں آج سے تیرے۔ وہ کہتا اگر یہ میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ سنو دوست، حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے، کھانا لباس دیا، انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لائے۔ سر راہ کھلا میدان آیا، بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے ہو بھائی ابھی رو رہے تھے، اب فخر سے کہتا ہے بھوکا تھا، کھانا ملا، ننگا تھا، لباس ملا، یتیم تھا، ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن، علی چچا، حسن حسین بھائی ملے۔ وہ کہتا اب بھی میں رہوں؟ میرے نبی نے یتیموں کو عزت عطا فرمائی۔ امام راضی نے ایک یتیم کا تذکرہ کیا کہ والد دنیا سے، یہ آخری بات ہے، گفتگو سمیٹ لیتے ہیں۔ آپ سر شام سے اس وقت تک کافی دیر سے بیٹھے ہوئے اور میں زیادہ دیر قائل نہیں ہوں گا، ویسے کافی باتیں میں نے آپ کو سنا دی، یہ آخری ہے، انشاءاللہ آخری ہوگی۔ والد دنیا سے چلا گیا، ماں کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی تھی،
ماں سے کہا ماں اجازت دو چچا سے قمیض لے آؤں. ماں نے کہا تو عرب کی روایت سے واقف نہیں, چچا قمیض نہیں دھکے دے گا. اس نے کہا والد کا بھائی بہت سارے حق ہوتے ہیں بھائیوں کے, محبت میں ماں سے تھوڑا سا الجھا. ماں نے اجازت دے دی, یہ چچا کے دروازے پر آیا اور ماں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. اس نے آگے دستک دی, چچا نہیں چچا کے بیٹے آئے, باتیں کرنے لگا. کیا کہا, کوئی کھیلنے کا پروگرام بنانے گیا تھا یا کل کا کوئی پروگرام بنانے گیا تھا. وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے. غریب کو تو یار جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا, عید والے دن آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے, غبارے بیچ رہا ہوتا ہے. یہی کہا ہوگا کہ تمہاری چچی کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہے, سوالی بن کے ہوں, ایک قمیض دے دو. یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں, اتنے میں چچا آ گیا. اچھا اپنے بھتیجے کو دیکھا تو کیا بچھڑا بھائی یاد آیا, آنکھیں نم ناک ہوئی, دل میں گداز اترا, شفقت کے بازو پھیلے. نہیں بھائی, اس نے عرب کی روایت نہیں توڑی. نہ دل میں گداز اترا, نہ شفقت کے بازو پھیلے, نہ بچھڑے بھائی کی یاد نے تڑپایا, بلکہ اس نے عرب کی روایت نہیں توڑی. اس نے اپنے بچوں کو پچھلے کمرے میں بھیجا, یتیم کو دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے منحوس پلٹ جا, کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں. آبگینہ دل ٹوٹ گیا, آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. میرے نبی فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. وہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا, سریرا حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی. کہا بیٹے کس نے رلایا؟ اس نے کہا مجھے عرب کی تلخ ہواؤں نے رلایا, یتیم ہوں اور چچا سے پھینٹی کھا کے آیا ہوں. کہا گھبرا نہیں بیٹے, وہ آگے اس دنیا میں جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے, جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. کہا میرے نبی حرم میں جلوہ فراز ہے, جا بیٹا جو مانگو گے عطا کریں گے. گھر آیا تو ماں نے کہا تجھے منع کیا تھا. کہا ماں واقعی یہ تو معاشرہ بڑا بے رحم ہے, یتیموں کو بڑا رسوا کرتے ہیں. لیکن ماں جی سنا ہے اس شہر مکہ میں ایک شخصیت جھڑکتی نہیں, جو مانگو عطا کرتے. کہا کون ہے وہ؟ کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے. ماں چونک سی گئی, کہتی نہیں جانے دوں گی. کہا کیوں؟ سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے, اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے. اس نے کہا ماں میں نے قمیض لینی ہے, دے دیں گے ٹھیک, نہیں تو لوٹ آؤں گا. یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. سائل آپ کے دروازوں پر بھی آتے ہیں, ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں. مانگنے کے کچھ دوست آداب ہوتے ہیں نا, کیا کچھ نہیں ہمیں کہا جاتا, سیٹھ صاحب, شیخ صاحب, مولانا صاحب, بچوں کو دعائیں, کاروبار کے لیے دعائیں. پھر مٹھی آٹا دو آنے, تقاضا تھا اس بیٹے پہ, یتیمی کا داغ دکھاتا, اپنوں کے رویے بتاتا. پھر سر راہ ملنے والے آپ کے غلام کا تذکرہ, سنا ہے رحیم بھی ہو کریم بھی ہو. اتنا کہنا چاہیے تھا, نہیں کہا اس نے. اس نے کہا میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا, میری ماں کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہے اور میں سوالی بن کے آیا ہوں, مجھے ایک قمیض دے دو. حضور ناراض نہیں ہوتے, قمیض کے بٹن کھولے, اتاری, اس یتیم کو عطا فرمائی اور یوں بازو پھیلا کے فرمایا آجو بیٹا میں محمد کے سینے سے لگ جاؤ. بتائیے گا جو سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگا ہوگا وہاں کفر ٹھہرا ہوگا؟ میرے نبی نے یتیموں کو, بیواؤں کو, بہن بیٹی, ماں کو, بیوی کو عزت عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابو بکر بھائی اور ان کی پوری ٹیم نے آج کی اس بزم کو سجایا, ہم سب کو جمع کیا. ان کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے درمیان ایک بہت بڑی علمی شخصیت